نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر، اور عنوان ہے خدا نے شیطان کو کتنی طاقت دی ہے اور وہ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے۔ 150 کے لگ بھگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا مطلب اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے، تو شیطان کے حوالہ سے کچھ معلومات آپ حضرات تک پہنچانا ضروری تھا کہ یہ کیا شے ہے، شیطان کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، اس کے پاس کتنی طاقت ہے اور وہ اپنی طاقت کا استعمال کیسے کرتا ہے اور ہمیں اس سے کس طرح بچنا چاہیے، یہ باتیں آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے اور وہ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ عزیزان محترم، خدا تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی مخلوق دیگر مخلوقات یا اشیاء پر اپنا کسی قسم کا کوئی اثر اور طاقت نہیں رکھتی۔ جتنی طاقت بھی کسی کو دی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دی ہے، اور اللہ کی ذات کے بغیر ایک دن کا بھی نہیں ہل سکتا۔ جی ہاں، اللہ عز و جل جس کو جتنی طاقت اور صلاحیت عطا کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ ابلیس نے جب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ تب شیطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ادراک ہوا، تو وہ فوراً گڑ گڑایا اور رویا کہ یا اللہ پاک، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں سورہ الاعراف میں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ یا اللہ پاک، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا مردود، تجھے اجازت دی جاتی ہے۔ قال انک من المنظرین، جا تجھے اجازت دی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی، اور شیطان اب ہمارے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں اطراف سے ہم پر حملہ کرتا ہے اور انسان کو راہ راست سے، راہ مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ تو غلطی کر بیٹھا لیکن اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے اس کے لیے معافی کا کوئی خانہ نہیں تھا۔ تب اس نے مہلت مانگ لی کہ یا اللہ پاک، مجھے مہلت عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسے عطا فرما دی۔ تو اب وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، وہ جس راہ پر بھی ہیں، وہ انہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور راہ راستے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ راستہ میں اٹک جائیں، رہ جائیں، صراط مستقیم پر نہ چل سکیں، راہ راست پر نہ آ سکیں، اور اللہ کے بندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ لیکن اس کی کوششیں کامیاب اور بامراد صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ کے بندے نہیں ہیں، جو خدا کی راہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط راستوں کی طرف چل نکلتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق شیطان اور اس کے کرندوں کے اثرات انسان پر بہت کم ہیں، بہت محدود ہیں اور کم ہوتے ہیں، یعنی وہ صرف انسان کے دل میں ایک وسوسہ ڈال سکتے ہیں گناہ کے لیے، اور بہکاوا ڈال سکتے ہیں، اور انسان کو گناہ پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یعنی ابلیس کی اولاد جو ہے شیطان،
وہ انسان کو گناہ پر مجبور نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، یہ وسوسہ بھی ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتے ہیں جو گناہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ انسان خود اپنے پاؤں سے چل کر اگر شراب خانے کی طرف جاتا ہے تو یہ انسان کا اپنا قصور ہے۔ انسان خود چل کر اگر چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ انسان کا اپنا قصور ہے۔ انسان خود اپنی آنکھوں سے اگر غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ شیطان تو اس کو تحریک دیتا ہے، ہاں شاباش ہے، یہ کام کر لے، یہ کام کر لے۔ شیطان اسے کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت اور ہمت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو طاقت عطا کی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنوں میں سے ہو یا انسانوں سے ہو، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، یہ شیطان جو ہے انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، گمراہی کی طرف اس کو مائل کر سکتے ہیں، انسان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ انسان کو مجبور کر کے کسی گمراہ راستہ جو اس پر ڈال سکے یا گمراہ کام کرنے پر مجبور کر سکے، غلط کام کرنے پر مجبور کر سکے، گناہ کرنے پر مجبور کر سکے۔ اتنی طاقت شیطان کے اندر نہیں ہے۔ ابلیس کی ذریت جتنی بھی ہے، جتنے بھی شیطان ہیں، وہ صرف ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور وسوسہ بھی صرف ان لوگوں کے دلوں میں ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، گناہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، غلط راستہ کی طرف چلتے ہیں، جاتے ہیں، اپنے پاؤں سے چل کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ کام کبھی افعال انجام دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے وہ غلط کام انجام دیتے ہیں، ان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا فرمان ہے کہ ابلیس یا اس کی ذریت یعنی شیطان اور جنات عالم غیب سے واقف نہیں ہو سکتے، یعنی مخفی امور سے ان کو آگاہی حاصل نہیں ہو سکتی، اور آسمانی امور سے باخبر ہونے کی توانائی نہیں رکھتے۔ جی ہاں، آسمان کے اوپر کی خبریں وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ جب وہ آسمان کے قریب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ ان پر شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، شہاب ثاقب پھینک کر مارا جاتا ہے ان کے سروں کے اوپر، وہ اوپر نہیں جا سکتے، آسمان کی خبریں نہیں لے سکتے، ان کے اندر یہ توانائی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بندے جتنے بھی ہیں ان پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شیطان کا اثر انہی لوگوں پر ہوگا جو گناہ کی طرف مائل ہوں۔ جو مائل نہیں ہے شیطان اس کو تحریک نہیں دے سکتا۔ شیطان صرف ایک محرک ہے، تحریک دیتا ہے۔ جی ہاں، گناہ پر وہ قادر نہیں ہے، کسی انسان پر اتنا قادر نہیں ہے کہ انسان کو گناہ کرنے پر وہ مجبور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔